بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شہادت 20 یا 22 سال کی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو پانے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ایسا تو بالکل نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حالات شادی کے بعد بھی اچھے نہ تھے تو یہ الزام بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے حالات ایسے ہوتے کہ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ اگر مزدوری مل جاتی تو گھر میں چولہا جل جاتا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے پورے دن کی کمائی کسی ضرورت مند کو دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ رضی اللہ عنہا کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جیسا نور اور سادگی شاید ہی کسی عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام خود کیا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہا نے کبھی کوئی شکایت یا کوئی فرمائش نہیں کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو یہی نصیحت فرمائی تھی۔ اپنے داماد حضرت رضی اللہ عنہ کو بھی یہی کہا کہ تم مجھ سے بہت عزیز ہو اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے۔ ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لینے ان کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پر موجود نہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، یہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے تیسرے دن کا ہے۔ شادی کے 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کو لینے ان کے سسرال گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد سے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ میری کوئی جرأت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کروں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کو سمیٹا اور پھر وہیں کچی زمین پر ٹیک لگائے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ گھر بڑی دیر سے آئے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر آئے اور گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، یا رسول اللہ، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے، اے بیٹی، کبھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا۔
ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک اپنے شوہر کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، آپ دعا کرنا فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا دوسرا واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ مدینہ شہر کا ہے، جس کو حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے گھر سے مت نکلنا، یعنی جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے اس کے باپ کا گھر تھا، جہاں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا، تمہارا باپ بیمار ہے، اگر تم اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، جس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ماپ سکے۔ لیکن یہاں جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی، میرے شوہر نے مجھے پابند کیا ہے، اور مجھے میرے شوہر نے اس لیے پابند کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ 2 دن بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو اللہ اسے بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن بعد خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی صورت کا دیدار کر لو۔ اب آپ اس بات اور درد کا اندازہ لگائیے کہ اس صورتحال میں بیٹی جہاں بھی ہو، وہ ایسے حالات میں ضرور کہے گی کہ مجھے اپنے باپ کے پاس لے جاؤ، کہ ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ باپ کا سامنے انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے باپ کی آخری صورت بھی دیکھنے نہیں جا رہی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر نے مجھے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی نے وہی جملے کہے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی تو اللہ اس کو بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد عورت کے باپ کو دفنا دیا گیا، اور اس کے 2 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو یہ عورت اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام نے پتہ کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، قربان جائے آپ کے فرمان پر اور آپ کے نظام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ آپ کے ایمان کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے نہیں گئی۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کرام سے عرض کرنے لگے کہ اس عورت کا مقدر جاگا۔ ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور کے گرے، اور پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔